رہے. تیسری شکل یہ ہوگی کہ ظالم بادشاہوں کی کثرت ہوگی. تیسری علامت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگی کہ ظالم بادشاہوں کی کثرت ہوگی اور امت مسلمہ خصوصاً دین پر چلنے والے لوگ انہی کے ظلم میں پس کر کے رہ جائیں گے. چیخیں گے, چلائیں گے کہ جہاد کا جھنڈا بلند کیا جائے, چیخیں گے ظالموں سے بدلہ لیا جائے, چیخیں گے مسلمانوں کی مدد کی جائے, لیکن ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. ان کی آواز صرف مسجد کے ممبروں ہی تک محصور ہو کر کے رہ جائے گی. ان کی آواز صرف ساتھیوں ہی تک رہ جائے گی. جب ایسی صورت پیدا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہوگا؟ مہدی کا ظہور ہوگا. چنانچہ مستدرک حاکم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا, زمین ظلم سے اور جور سے بھر جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندان کے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جس کا نام میری نام کی طرح ہے, جس کے باپ کا نام میرے باپ کی طریقے سے ہوگا, اور وہ زمین کو اسی طریقے سے انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے. اسی طریقے سے مادہ کی بڑی کثرت ہو جائے گی, حتیٰ کہ کسی ایسی جگہ خزانہ ظاہر ہوگا جہاں پر 3 بادشاہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے. اس خزانہ کو لوٹنے کے لیے پہنچیں گے لوگ اور وہاں پر لوگ قتل کر دیے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے یہ وہی خزانہ ہو جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ کی, کہ عن قریب ہے کہ فرات ندی, فرات کہاں ندی ہے؟ فرات ندی عراق اور شام کے علاقے میں ہے. عن قریب ہے کہ فرات ندی پہاڑ جیسے سونے سے سمٹ جائے. یعنی کبھی کبھی دریا کا رخ دوسری طرف بہ جاتا ہے, نہیں ہوتا ہے, زور کا پانی آیا تو چلتی ایسی ہے تو اس طریقے سے رخ بدل جایا کرتا ہے. تو جہاں ایسے سمٹے گی یہاں پر بہت ڈھیر سارا خزانہ اور سونا دکھائی دے گا. آپ نے فرمایا جو وہاں پر موجود ہو اس خزانے کو لینے کے لیے حاضر نہ ہو, اس خزانے میں شریک نہ ہو, بلکہ شاید اسی حدیث سے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس خزانے کے پاس تمہارے 3 خلیفہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے, 3 خلیفہ کے بیٹے قتل کیے جائیں گے, اور پھر کسی کو خزانہ ملنے والا نہیں ہے. پھر مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے تمہیں اس طریقے سے قتل کریں گے کہ تمہیں اس طریقے سے کبھی کسی نے قتل نہ کیا ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا وہ میرے خاندان کے کسی شخص کے حوالے کر دیں گے, جب اس شخص کو دیکھو تو اس سے آ کر کے تم بیعت کرو, اس لیے کہ وہی اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اسی طریقے سے مہدی کے ظہور سے پہلے ایک صورتحال یہ بھی ہوگی کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو ہر طریقے سے بلا اور مصیبت گھیر لے گی, ہر طریقے سے بلا اور مصیبت گھیر لے گی, حتیٰ کہ مومن تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے. آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مسلمان ان زمانے میں دجال کے خروج کی تمنا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دجال خارج ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا, اور جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو دجال کو قتل کریں گے, اور یہودیوں کا بھی قتل عام ہوگا. یہاں تک کہ وہ دیواریں جو آج کھڑی کی جا رہی ہیں وہ دیواریں خود چیخ چیخ کر کے بتلائیں گی کہ اے مسلمان ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس کو مار دے. تو فتنوں کی کثرت ہوگی. اسی طریقے سے ایک بات اور بڑی واضح ہو کر کے سامنے آ رہی ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے رومیوں کی کثرت ہوگی. رومیت مطلب سمجھتے ہیں کون ہے؟ اہل روم, یورپ کے لوگوں کی کثرت ہوگی, خواہ افراد میں کثرت ہو. اب مثال کے طور پر اگرچہ ابھی تک ایشیا کے لوگ زیادہ ہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بدبخت جو ایٹم بم تیار کیے ہوئے ہیں ایشیا کے ملکوں پر لا کر کے پھینک دیں. ظاہر بات اس سے لوگ مریں گے کہ نہیں مریں گے. اور خود ہمارے ملکوں میں ایک دوسرے ملک کی تباہی کا سامان موجود ہے. خود ایشیا کے اندر اتنا تباہی کا سامان موجود ہے کہ پورا ایشیا 1-2 ایٹم بم کے میں ختم ہو سکتا ہے. تو چاہے یہ صورتحال ہو یا یہ کہ ان تمام ملکوں پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو اپنی فوج کے اندر شامل کر لیں.
کم سے کم اس کے آثار تو بڑی واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر اس کے آثار آ رہے ہیں. مثال کے طور پر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے, چاہے جس کے ذریعے لڑائی کی ہے, لیکن معلوم کیا ہوگا, امریکہ نے چاہے افغانیوں سے لڑایا ہو چاہے جو, لیکن قیادت کس کی تھی؟ امریکہ کی تھی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ, تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت جب قائم ہوگی تو روم کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہوں گے. اور یہی بتا دوں, زیادہ تو ہوں گے لیکن انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت انشاءاللہ مسلمان بھی ہوگی. انہی میں سے ایک بہت بڑی جماعت مسلمان بھی ہوگی جو پہلے ان سے لڑے گی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم لوگوں نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا کچھ حصہ پانی میں ہے اور کچھ حصہ خشکی میں ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور سنا ہے. کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق کے 70,000 آدمی اس شہر کا گھیرا نہ کر لے. بنو اسحاق کون ہے؟ شام اور یورپین کے لوگ جو ہیں وہ بنو اسحاق ہیں, اور ایشیا ادھر کے لوگ عام طور پہ کیا ہے؟ بنو عرب کے لوگ بنو اسماعیل ہیں. تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس شہر کا محاصرہ بنو اسحاق کے 70,000 لوگ نہ کر لیں. اور وہ کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے. 70,000 مسلمان وہ کیا ہوں گے؟ کافر نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وہ اس شہر کو تلوار سے اور ہتھیار سے فتح نہیں کریں گے بلکہ کس سے فتح کریں گے؟ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور فتح کر لیں گے. اور جب وہ لوگ اس شہر کو پہلی بار جب تکبیر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو شہر کا ایک حصہ فتح ہوگا, دوسری بار نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو دوسرا حصہ فتح ہوگا, اور تیسری بار جب بلند کریں گے تو پورے شہر پر قبضہ ہو جائے گا. اور جب اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے تو شیطان شور کر دے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہو, دجال تمہارے اہل و عیال کے اندر نکل گیا ہے. وہ لوگ سارا مال چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے دجال سے مقابلے کے لیے. تو قیامت کے قائم ہونے حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا؟ روم کی اکثریت ہوگی, خواہ فعلاً و تعداد میں زیادہ ہوں, اور ایشیا کے لوگوں کو ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں یا آپس میں لڑا کر کے ختم کریں, یا جو لوگ یہاں پر موجود ہوں ان کو اپنے قبضے میں کیے رہیں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی فرمان ہے کہ قیامت قائم جب ہوگی تو رومی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. یہی صورتحال ہوگی دنیا کی. روم کثرت سے ہوں گے, فتنے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے, مسلمان ذلت اور ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ابشرکم بالمہدی, تمہارے سامنے میں مہدی کے آنے کی بشارت دیتا ہوں. یبعث علی اختلاف من الناس, لوگوں کا آپس میں جب اختلاف ہوگا تو اس کو اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا اور زمین کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم سے بھری گئی ہے. اب مہدی سے متعلق دو ایک بات جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے سنتے چلیں. دیکھیے مہدی سے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا, باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا, اور کس خاندان سے ہوں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے. ہاں سب لوگ ہاں کہہ دیے, حضرت حسین کے خاندان سے ہوں. میرے جب وہ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا سنیں, کس خاندان سے ہوں گے؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. ان کی صفت کیا ہوگی اس کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ صورت میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے,